بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ دماغی کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی ایسا جاندار وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا جاندار عمل بتائیں اور ساتھ اس کی اجازت بھی دیں، ہم وہ عمل کریں تو ہماری دماغی کمزوری ختم ہو جائے۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید سے ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے، قرآنی وظیفہ ہے، انشاءاللہ وہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ محسوس کریں گے قرآن مجید کا اثر آپ کے دماغ پہ ہوا، آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بطور نصیحت آپ سے بات کہوں گا کہ ہر بندہ اپنے وجود کے اندر دو چیزوں کی نگرانی کرے، ایک ہے انسان کا دماغ اور دوسرا ہے انسان کا معدہ۔ یہ دو چیزیں جس بندے نے اپنے دماغ اور اپنے معدے کی نگرانی کر لی ہے، اس بندے کا جسم پھر توانا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، باصلاحیت ہو جاتا ہے۔ اس جسم سے پھر آپ عبادت کا کام لیں، یہ آپ کاروبار کا کام لیں، جو بھی کام اس جسم سے آپ لیں گے وہ جسم آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے دماغ کی نگرانی کیسے کرنی ہے؟ دماغ کو وہ چیزیں فراہم کریں جن چیزوں سے دماغ میں قوت پیدا ہوتی ہے، مثلا بادام ہے، پستہ ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ اپنے دماغ کو ایسی چیزیں دیں، ایسی غذائیں کھائیں جن سے آپ کا دماغ طاقتور ہو جائے، آپ کا دماغ جو ہے وہ توانائی کی جانب جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنے دماغ پر کبھی کسی غم کو ہیوی نہ ہونے دیں، کسی پریشانی کو اپنے دماغ پر ہیوی نہ ہونے دیں۔ اگر دماغ پر غم اور پریشانی ہیوی ہو گئی تو آپ کے دماغ میں خود بخود کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کا دماغ اس کا وزیر ہوتا ہے اور دل بادشاہ ہے، اور بادشاہ کبھی خود کام نہیں کرتے، سارا نظام جو ہے وزیر چلاتے ہیں۔ تو جسم کا جو نظام ہے، دل کا جو معاملہ ہے، اس نظام کو دماغ نے چلانا ہے۔ بادشاہ تو دل تو بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے۔ اپنے دماغ پہ غم کو ہیوی نہ ہونے دیں، پریشانی نہ آنے دیں، ان کی غذاؤں کو پورا کریں، دماغ توانائی کی طرف جائے گا، مضبوط ہو جائے گا تو یقیناً دل بھی مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز ہے معدہ، اپنے معدے کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ جسم کی زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ معدے سے لاحق ہوتی ہیں، معدہ کمزور ہے تو سارا جسم ہی کمزور ہے۔ آپ اپنے معدے کو مضبوط بنانے کے لیے، باصلاحیت بنانے کے لیے اور معدے کی اصلاح کے لیے دو چیزیں استعمال کریں، ایک اسبگول کا چھلکا ہے اور دوسرا ہے تخم لنگا۔ ان دو چیزوں کے استعمال سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، دماغ کی اور معدے کی۔ جب ان کی نگرانی ہو جائے گی تو انشاءاللہ دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور جسم کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، وہ ساری کی ساری رفع ہو جائے گی۔ اب آئے قرآنی وظیفے کی طرف۔ اگر آپ ان کی صحیح معنوں میں نگرانی نہیں کر سکتے، غذائیں ناقص ہیں، تو پھر قرآنی وظیفہ جان لیجئے جس کے ذریعے دماغی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ کون سا ہے؟ آپ کوئی بھی پینے کی چیز لے لیں، آپ پانی پیئیں، گلاس میں، پیالے میں یا کپ میں، چائے پیئیں، دودھ پیئیں، کوئی بھی مشروب پیئیں، اس مشروب والے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں اور لینے کے بعد اس برتن کا کنارہ اپنے لبوں کے ساتھ لگائیں، پینا نہیں، لبوں کے ساتھ کنارے کو لگا کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کا منہ کھلا ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ برتن، اس کا کنارہ آپ کے لبوں کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ بسم اللہ کے بعد پڑھیں سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین تک آپ نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بسم اللہ پڑھ کے تلاوت کرنی ہے، اور برتن کو آپ نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگانا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے سورہ شفا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں شفائیں رکھی ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، تو یقیناً سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوگی، اس کا اثر جانا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ اس پانی کو پی لیں، مشروب کو پی لیں، تو یقیناً آپ کا دماغ بھی درست ہو جائے گا، اور بہت ساری بیماریاں جو آپ کے وجود میں ہوں گی اللہ پاک کی سورت کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہے، آپ جب بھی کوئی مشروب پیئیں تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں آمین تک، اس کے بعد وہ مشروب پی لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور رب کائنات ہمیں اپنے وجود کے تمام تر بیماریوں کا علاج قرآن حکیم سے کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم قرآن مجید کو حکیم کہتے ہیں، لیکن اس حکیم کے پاس اپنا علاج کروانے نہیں آتے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو جو کہا جو سنا صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔